الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، جیسا کہ آپ سے کہا تھا کہ پچھلی مرتبہ آپ کو نظم پڑھائی تھی، آپ سے کہا تھا کہ غزل کی تشریح کرائی جائے گی آئندہ آپ کو، تو آج ہم انشاءاللہ جو ہے پہلی غزل پڑھیں گے خواجہ میر درد کی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تھوڑا سا تعارف ہو جائے خواجہ میر درد کا۔ خواجہ میر درد وہ شاعر ہیں جنہیں اردو ادب میں باقاعدہ پہلا تصوف نگار شاعر کہا جا سکتا ہے، اور آپ دہلی میں پیدا ہوئے 1719 میں، ٹھیک ہے؟ تو خواجہ میر درد کو اردو ادب میں تصوف نگار کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ آپ وہ باقاعدہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے موضوع سخن میں تصوف کو موضوع بنایا، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے تصوف نگاری پر جو ہے لکھا، اور جو ہے قیامت تک ان کا نام اردو ادب، جب تک اردو ادب زندہ ہے تب تک ان کا نام مٹایا نہیں جا سکتا تصوف نگاری کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ان کا تھوڑا سا سرسری تعارف تھا، اور اب آتے ہیں غزل کی طرف۔ عام طور پر جو ہے بچے غزل کی نمبروں کے حوالے سے نہیں جانتے کہ نمبروں کی تقسیم کیسے ہوتی ہے۔ تو غزل کے 10 نمبر ہوتے ہیں بچوں، 10 نمبر ہوتے ہیں۔ نمبر ایک نمبر شاعر کے نام کا ہوتا ہے، اور 10 نمبر باقی 9 نمبر جو ہوتے ہیں وہ اشعار کی تشریح کے ہوتے ہیں۔ 3 اشعار آئیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پیپر میں 3 اشعار پوچھے جائیں گے، 1 نمبر شاعر کے نام کا پوچھا جائے گا، سوال دیا جائے گا 10 ذیل اشعار کی تشریح کیجئے اور شاعر کا نام لکھیے، ٹھیک ہے؟ تو 3 اشعار آئیں گے، تینوں ہی آپ نے کرنے ہیں، کوئی چوائس نہیں ہوگی غزل کے اشعار میں، اور شاعر کا نام لکھنا ہے۔ 3 نمبر کا ایک شعر ہوگا اور 1 نمبر شاعر کے نام کا، یوں 10 نمبر پورے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ایک چیز اور اہم بات یہ کہ ایک شعر کی تشریح آپ بچوں جو ہے کم از کم 1.5 صفحے پر، 1 نہیں 2 نہیں، نہ زیادہ نہ کم، آپ 1.5 صفحے پر جو ہے ایک شعر کی تشریح کریں۔ 1 صفحے پر جو ہے کم سے کم 3 پیرے بنائیں، ٹھیک ہے؟ مناسب تو یہی ہے کہ آپ جو ہے 3 پیرے بنائیں، زیادہ بنانے بھی اچھے نہیں ہوتے، پیرے زیادہ بنانا بری بات ہوتی ہے، اور کم بنانا بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو کم از کم 1 صفحے پر 3 پیرے بنائیں، اور جو ہے 1.5 صفحوں پر 5 پیرے بنا سکتے ہیں آپ، اور جو ہے مارکر کا استعمال کریں خوب، حوالے کا شعر بھی اس میں کوٹ کریں، اسے بھی شامل کریں، اس کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ تو یہ تھا سرسری تعارف، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات، مفہوم کو آپ نے ایک ہی صورت میں لکھنا ہے کہ مفہوم آپ کو اچھی طرح ازبر ہو، یاد ہو آپ کو اچھی طرح۔ یہ نہیں کہ آپ کو مفہوم جو ہے بھولتا ہے اور آپ مفہوم لکھ دیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بچے مفہوم لکھتے ہیں بھلا انہیں نہیں بھی آتا، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایگزامینر جب چیک کرتا ہے پیپر تو وہ پہلے مفہوم کو پڑھتا ہے۔ اگر بچے نے مفہوم لکھا ہوا ہے تو مفہوم کے حساب سے ہی پھر وہ نمبر دیتا ہے۔ اگر مفہوم آپ کو نہیں صحیح آتا ہی نہیں تو اسے لکھیں نہ، آپ ڈائریکٹ تشریح کر دیں، تشریح لکھ دیں تو وہ بہتر ہے۔ اگر مفہوم آپ کو بہت اچھی طرح آتا ہے، بہت اچھی طرح آپ کو ازبر ہے، تو پھر آپ مفہوم لکھیں، دوسری صورت میں چھوڑ دیں آپ اسے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اب ہم آج جو ہے خواجہ میر درد کی پہلی غزل کی تشریح کریں گے، اور 10 نمبر کا یہ سوال تیار کریں گے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ تو غزل کا پہلا شعر ہے، کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کہہ گزر جاتے ہیں۔ تو اس جو ہے شعر میں جان سے گزرنا سے مراد ہے جان سے جانا، جان دے دینا۔ تو شاعر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اصل میں دنیا میں پہلے مفہوم کو سمجھ لیں آپ۔ مفہوم میں لکھا ہے جو کام مردوں کے کرنے کے ہوتے ہیں وہ صرف مرد ہی کر سکتے ہیں،
اور مرد وہ ہیں جو جان قربان کرنا جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں دنیا میں جینا بچوں، جیتے تو سبھی ہیں، لیکن اصل زندگی یہ ہے، اصل جینا اسے کہتے ہیں کہ رضائے الہی کی خاطر، انسانیت کی خاطر اور جو ہے بقائے کائنات کی خاطر اگر جیا جائے تو ایسی زندگی اصل میں مردانہ زندگی کہلاتی ہے۔ ایسی زندگی، ایسے لوگوں کو ہی شاعر نے مرد کہا ہے۔ اصل میں وہی لوگ مرد ہیں جو اوروں کے لیے جیتے ہیں یا جو رضائے الہی کے حصول کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں۔ تو اس شعر کے حوالے سے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت رابعہ بصری آپ جو ہے ایک بازار میں ایک ہاتھ میں دیا لیے، ایک ہاتھ میں مراد یا آگ کہہ لیں، آگ لیے اور ایک ہاتھ میں پانی لیے دوڑی جا رہی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ دوڑی دوڑی کہاں جا رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور جو ہے دوزخ کی آگ کو بجھانے جا رہی ہوں۔ تو دریافت کیا کیوں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں ان دو لالچوں کی وجہ سے جو انسان کے درمیان ہیں، جنت اور دوزخ، جس کی وجہ سے انسان عبادت کرتا ہے، ان کو ختم کر دوں تاکہ اپنے خالق حقیقی سے صحیح معنوں میں تعلق استوار ہو اور اس کی صحیح معنوں میں بغیر لالچ کے عبادت کی جائے۔ تو اصل میں وہی مرد ہوتے ہیں جو بغیر جو ہے لالچ کے، بغیر کسی جو ہے طمع کے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں۔ اصل میں وہی مرد ہیں، شاعر نے انہی کا جو ہے ذکر کیا ہے، کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کہہ گزر جاتے ہیں۔ علامہ صاحب بھی اس بارے میں فرماتے ہیں، آئینے جواں مردہ حق گوئیو بے باکی، آئینے جواں مردہ حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں، وہ میدان عمل میں اترتے ہیں، اور جب میدان میں اترتے ہیں تو ان کے سامنے ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہو، وہ کبھی گھبراتے نہیں، ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں، وہ آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں ہماری تاریخ میں۔ سب سے بڑی مثال تو ہم دیکھتے ہیں کربلا کا واقعہ دیکھ لیں۔ امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا کا منظر تھا تو آپ کے سامنے ہزاروں بلکہ لاکھوں کہیں تو صحیح ہوگا، صحیح کہنا ہوگا، آپ کے سامنے لاکھوں افراد تھے اور آپ کو حق سے ہٹ جانے کی جو ہے دعوت دے رہے تھے، لیکن آپ نے اس مشکل گھڑی میں جب آپ نے اپنے تمام شہداء شہید کروا دیے، تمام عزیز ساتھی شہید کروا دیے اور خود کو بھی اللہ کی راہ میں جو ہے شہادت کا درجہ دلوا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے شعر میدان عمل ہو چاہے میدان جنگ ہو، وہ پیچھے نہیں ہٹتے، اور اصل میں شاعر کی مراد یہی لوگ مرد کہلوانے کے حقدار ہیں اور یہی لوگ مومن ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، شعر نمبر 2۔ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ تو شاعر نے اب بیسیکلی جو ہے خواجہ میر درد صاحب ایک جو ہے صوفی شاعر ہیں، ایک تصوف نگار شاعر ہیں، تو انہوں نے درویشانہ زندگی کے بارے میں زیادہ بیان کیا ہے۔ ان کا مختصر دیوان ہے، اس میں انہوں نے درویشانہ اور فقیر لوگوں کے طرز عمل پر زیادہ گفتگو کی ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو رضائے الہی کے لیے، پہلے مفہوم سمجھ لیں پھر ہم تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں جی، اے موت تو آ کر فقیروں سے کیا لے گی، کیونکہ یہ لوگ تو مرنے سے پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں۔ دیکھیں موت کی جو وجوہات بنتی ہیں بچوں، اس میں یہ ہے کہ غربت، بیماری، بھوک، افلاس، یہ وہ چیزیں ہیں جو موت کا موجب بنتی ہیں۔ بیماری سے بندہ مر جاتا ہے، بھوک سے مر سکتا ہے،
یا کوئی ناگہانی آفات جو ہوتی ہیں ان سے بندہ مر سکتا ہے، تو وہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ اب یہ کیسی موت ہے جسے شاعر کہہ رہا ہے کہ مرنے سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے؟ تو شاعر کی مراد یہ ہے کہ اپنے نفس امارہ کو مار دینا۔ بیسیکلی نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس جو ہے امارہ، نفس جو ہے لوامہ اور مطمئنہ۔ تو شاعر نے نفس امارہ کو، جو بھوکے کتے کی مانند ہے، جو حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا، اس کی طرف نشاندہی کی ہے کہ موت کیا کہ فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ یہ فقیر لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اپنے اس نفس امارہ کو جو ضلالت کی یا رسوائی کے اس درجے تک انسان کو پہنچا دیتا ہے جو انسان کی جو ہے انسان کو شوبھا نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، تو شاعر نے فقیر کی زندگی کے بارے میں کہا ہے کہ فقیر لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دنیا کی ہوس و حرص سے مبرہ ہو جاتے ہیں، دنیا کے طمع سے، دنیا کی لالچ سے، حصول مال و دولت سے مبرہ ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں اور اپنے نفس کو مار دیتے ہیں۔ تو شاعر نے انہی کے بارے میں کہا ہے کہ اے موت، جب تو انہیں مارنے آئے گی تو انہیں کیا مارے گی؟ وہ لوگ تو خود کو پہلے ہی مٹا چکے ہیں، وہ لوگ تو رضائے الہی کے حصول کے لیے اپنے نفس کا خاتمہ کر چکے ہیں، اپنے نفس امارہ، اپنے بھونکنے والے نفس کو ختم کر چکے ہیں۔ تو نے آ کے فقیروں سے اب اور کیا لینا ہے؟ تو بڑا آسان سا مفہوم ہے، بڑا آسان سا شعر ہے، اس کی آپ تشریح کیجئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، شعر نمبر 3۔ شعر نمبر 3 ہے، دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں۔ تو شاعر کی دید و دید سے مراد ہے ایک آدھ ملاقات یا دوبارہ ملاقات کے معنی بھی ہیں کہ اس دنیا میں، اس جہان میں اگر خدا سے لو لگی ہو، پہلے مفہوم سمجھ لیں۔ تیسرا شعر ہے، اے اہل نظر، ہم چنگاری کی مانند دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اس مختصر مدت میں اگر ملاقات ہو جائے تو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ خواجہ میر درد کا ہی شعر ہے، فرماتے ہیں، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اب جو صاحب نظر ہوتے ہیں، آپ سے کہا ہے کہ یہ تصوف نگار شاعر ہیں، ان کا موضوع فقیر لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر دنیا میں ان کی کامیابی کا کوئی خاصہ ہے یا کوئی طرہ امتیاز ہے ان کے پاس، تو وہ ایک ہی شے ہے کہ انہیں اپنے محبوب کا جلوہ مل جائے، انہیں اپنے محبوب سے ملاقات کا موقع مل جائے۔ تو یہی ان کے لیے سب کچھ ہے، یہی ان کے لیے غنیمت ہے۔ تو شاعر نے بیسیکلی انسانی زندگی کو چنگاری کی مانند قرار دیا ہے، کہا ہے کہ جو ہے انسانی زندگی ایک جلتے ہوئے انگارے کی مانند ہے یا چنگاری کی مانند ہے، جو کچھ دیر کے لیے روشن ہوتا ہے اور کچھ دیر بعد سیاہی میں بدل جاتا ہے اور راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو شاعر نے زندگی کی ناپائیداری، بے اثباتی اور جو ہے عارضی زندگی کا پتہ دیا ہے کہ زندگی بہت عارضی ہے، اور اس عارضی وقت میں اگر خالق حقیقی سے جو ہے ملاقات ہو جائے تو یہ بہت غنیمت کی بات ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو روز محشر میں جو ہے عشاق ہیں وہ دل میں یہ تمنا لیے کوچ کر جاتے ہیں اور دل میں یہ تمنا لیے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تیسرا شعر تھا، دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے میر صاحب کا بھی ایک بڑا پیارا مصرع ہے، ہستی اپنی حباب کسی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے زندگی کو بلبلے سے جو ہے تشبیہ دی ہے، اور خواجہ میر درد نے زندگی کو چنگاری سے تشبیہ دی ہے۔
مراد کیا ہے؟ عارضی زندگی میں، ٹھیک ہے۔ چوتھا شعر دیکھیں بچوں، بے ہنر دشمنی اہل ہنر میں آ کر، بے ہنر دشمنی اہل ہنر میں آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ تو شاعر کی مراد یہاں حاسد لوگ ہیں، شاعر کی مراد وہ نکمے اور بے ہنر لوگ ہیں جو اہل ہنر کو تنگ کرتے ہیں۔ تو پہلے مفہوم پڑھتے ہیں، جاہل اور بے ہنر لوگ محض دشمنی کی وجہ سے اہل ہنر کی ہمسری کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اس طرح وہ زمانے کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ تو شاعر نے قرآن مجید میں بھی ہے، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ عالم کو پسند کرتا ہے، علم والے کو دوست رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ بے ہنر لوگ حسد میں آ کر اہل ہنر جو ہنر مند افراد ہوتے ہیں ان سے حسد کرتے ہیں کہ یہ ہنر ان کے پاس کیوں ہے، اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی ان سے کسی طور کم نہیں، اور اس دعوے میں وہ اہل ہنر سے الجھتے ہیں، اور اس الجھن میں وہ ان سے طرح طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر بہتان لگاتے ہیں، اور ان کی جو ہے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ بے ہنر ہوتا ہے اور ہنر مند ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے اور جاہل ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی تضاد ہیں۔ لیکن بے ہنر کو، جاہل کو اس بات کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ عالم کی برابری کرے گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے، یہ اس کی غلط سوچ ہوتی ہے، اور اس دعوے میں وہ اہل ہنر سے دشمنی مول لے لیتا ہے۔ تو دشمنی مول لینے سے کیا ہوتا ہے، لوگ اسے یہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بندہ فلاں بندے کی جو ہے دشمنی کر رہا ہے، بظاہر وہ لوگوں کے منہ پہ چڑھ جاتا ہے، بھائی بندہ بڑا قابل ہے، اس بندے سے جو ہے دشمنی کر رہا ہے، لیکن اصل میں اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ منہ پہ اس کی تعریف ضرور کریں گے، لیکن وہ لوگوں کے دلوں سے بھی اتر جائے گا اور اہل ہنر کے دلوں سے بھی اتر جائے گا، اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی، کوئی عزت نہیں ہوگی۔ تو شاعر کی مراد ایسے حاسد لوگ ہیں، ایسے ہی جلے کٹے سڑے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، نمبر 5 شعر ہے، ہم کسی راہ سے واقف نہیں جوں نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، پہلے مفہوم سمجھ لیں، ہم خود کسی راستے سے واقف نہیں، ہم جدھر جاتے ہیں آنکھ کی روشنی کی طرح تو ہمارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی اس شعر میں بنیادی طور پر اس شعر میں شاعر نے ایک فلسفہ بیان کیا ہے جسے فلسفہ وحدت الوجود کہیں گے، ٹھیک ہے۔ شاعری میں 2 فلسفے بڑے معروف ہیں، خواجہ میر درد فلسفہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ تو ایک فلسفہ وحدت الوجود ہوتا ہے، ایک فلسفہ وحدت الشہود ہوتا ہے۔ فلسفہ وحدت الوجود یہ ہے کہ کائنات میں موجود تمام چیزیں، کائنات میں موجود ہر شے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کائنات میں موجود ہر شے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل ہے، اور کائنات کے ہر وجود میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال آپ انسان سے ہی لے لیں، کہا جاتا ہے کہ دل کو عرش معلیٰ کہا جاتا ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ کہا جاتا ہے، کہ علامہ صاحب نے بھی مناظرہ عقل و دل میں جو ہے دل کو عرش معلیٰ ہی کہا ہے۔ تو جو ہے اس کے بعد شاعر نے جو ہے فلسفہ وحدت الوجود بیان کیا ہے کہ کائنات میں موجود تمام ہستیاں یا تمام جاندار چیزیں ان میں اللہ تعالیٰ کی ہستی موجود ہے، یہ فلسفہ وحدت الوجود ہے۔ فلسفہ وحدت الشہود کیا ہے کہ کائنات میں موجود تمام جاندار، بے جان، جمادات، نباتات، حیوانات، تمام چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، کوئی نہ کوئی اس کا خالق ہے، اسے فلسفہ وحدت الشہود کہتے ہیں۔ تو شاعر نے کیا کیا ہے
فلسفہ وحدت الوجود کا بیان کیا ہے، اور کیا جو ہے اس شعر میں جو ہے ہم کسی راہ سے واقف نہیں، جو نور نظر رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں نے زمانے میں جدھر بھی دیکھا ہے مجھے تیری رہنمائی ملی ہے، تو نے ہی مجھے رہنمائی دی ہے، تو نے ہی جو ہے بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر کوئی رہنمائی نہیں لی جا سکتی، کوئی ہدایت نہیں پائی جا سکتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی سے ہدایتیں ہیں، اور تمام ہدایتوں سے غالب ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ تو شاعر نے فلسفہ وحدت الوجود بیان کیا اس میں کہ جو ہے کائنات کی ہر شے جو ہے اس بات کی جو ہے ہدایت دے رہی ہے، یا اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، شعر نمبر 6۔ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز لوگ چلے جاتے ہیں، چلے سوجے کدھر جاتے ہیں۔ تو یہ حرف تاسف ہے، شاعر افسوس کے لہجے میں اپنے ساتھ اپنے جو ہے ہم عمر لوگ یا اپنے سے پہلے جنہوں نے زندگی گزار لی ہے ان لوگوں کی جو ہے موت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ حرف تاسف ہوتا ہے بچوں۔ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز لوگ جاتے ہیں، چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مرزا غالب کا بھی ایک شعر ہے نا کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ تو جو ہے بڑے بڑے خوبصورت چہرے، بڑے بڑے جو ہے نامور لوگ جو ہے موت نے انہیں اچک لیا، موت نے انہیں آ لیا۔ تو شاعر نے اپنے ارد گرد جو لوگ زندہ تھے اور جو ہے کوچ کر گئے اس جہان فانی سے، ان کے بارے میں یا یوں کہہ لیں کہ پھر اس شاعر نے اس شعر میں جو ہے زندگی کی ناپائیداری کا جو ہے درس دیا ہے کہ زندگی ناپائیدار ہے، اور شاعر جو ہے تجسس آمیز لہجے میں اس جو ہے استفہامیہ انداز میں، سوالیہ انداز میں اس بات کی دریافت کرتا ہے کہ لوگ موت کے بعد جانے کہاں چلے جاتے ہیں، چلے تو جاتے ہیں لیکن چلے یہ کہاں جاتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے فقیر لوگوں کا یا صوفی شاعروں کا ایک جو ہے بہترین جو ہے موضوع ہے، موضوع شاعری اسے کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں، آخری شعر ہے، مقطع ہے۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ تو دیکھیں جو ہے شاعر نے معنی کی رعایت بھی استعمال کی اپنے اس مقطع میں، رعایت معنی بھی ہے، کیونکہ یہاں درد سے مراد عشق ہے، ذوق ہے، اور جو ہے درد و متاع کا اثاثہ ہے جو شاعر چھوڑے جا رہا ہے۔ اسے شاعرانہ تعلیٰ کہا جاتا ہے، جس میں شاعر اپنی جو ہے تعریف خود بیان کرے، شاعر اپنی جو ہے، اور یہ اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے نا تا قیامت نہیں، دیکھیں آخری شعر، اے درد ہم دنیا سے جا رہے ہیں لیکن اپنے جو ہے بدلے جو ہے دنیا میں اثر چھوڑے جا رہے ہیں جو قیامت تک دنیا کے دل سے نہیں مٹے گا۔ تو شاعر کی یہ بات درست بھی ہے، کوئی شاعرانہ تعلیٰ بھی نہیں ہے، بلکہ درست ہے، کیونکہ انہوں نے اردو شاعری میں جو ہے اثاثہ چھوڑا ہے، جو درد چھوڑ گئے ہیں، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ تو انہوں نے ایک جو ہے گراں قدر اثاثہ دیا ہے ہمیں، متاع درد کے حوالے سے، سوز کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے۔ تو شاعر نے یہی کہا ہے کہ میرا نام زندہ رہے گا، میں نے جو ہے عشق کے میدان میں ایسے کارہائے سر انجام دیے ہیں کہ ان کا ذکر لوگ جو ہے قیامت تک کرتے رہیں گے، اور میں نے عشق کے سفر میں ایسے نشان چھوڑے ہیں، یا جو ہے ایسا درد دیا ہے، دل کا درد ایسا دیا ہے، متاع درد ایسی عنایت کی ہے میں نے لوگوں کو، جو قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کرتی رہے گی، اور قیامت تک
میرا نام لوگوں کے دلوں سے مٹ نہیں سکے گا۔ جی بچوں، یہ تو تھی سرسری طور پر ہم نے جو ہے غزل کے اشعار کی تشریح کی۔ انشاءاللہ جو ہے اگلے لیکچر میں ہم مزید کسی موضوع پر بحث کریں گے، سیاق و سباق ہوا، خلاصہ ہوا، یا کسی نظم کا خلاصہ ہوا۔ تو بہرحال آپ نے جو ہے اس کی تیاری کرنی ہے، اور جو ہے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، لیکچر جو آپ دیکھتے جائیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اینڈ پر آپ پر برڈن نہیں ہوتا، کوئی بوجھ نہیں ہوتا، آپ پہلے ہی سے سب کچھ تیار کر چکے ہوتے ہیں۔ تو آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ صرف ریویژن کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بچوں اگلے لیکچر میں آپ کو کسی اور موضوع پر جو ہے لیکچر دوں گا، اور کوشش کروں گا کہ آپ کو بہتر سے بہتر تیاری کروا سکوں۔ جی، اللہ حافظ بچوں۔